مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم جو ابتدا کریں گے وہ جو اینیمیٹڈ خاکہ ہے، ایک تو غلام رسول کی سیریز چل رہی ہے اور ایک کنیز فاطمہ اور رائکا کی چل رہی ہے۔ تو رائکا کی جو ہے وہ نئی یوں سمجھے نیا کارٹون جو ہے وہ آ گیا ہے الحمدللہ۔ جب میرے پاس پہنچا تھا تو میں نے ہمارا جو براڈ کاسٹ کا گروپ ہے اس میں الحمدللہ عز و جل وہ سینڈ کر دیا تھا۔ تو آج ہم سب سے پہلے رائکا والے اس سے ابتدا کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس کے بعد مزید آپ کو چیزیں دکھائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کنیز فاطمہ اچھی اچھی، کنیز فاطمہ اچھی۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج۔ رائکا یہ کیا کیا آپ نے؟ دروازہ تو بند کیا ہے، اور کیا؟ اتنی زور سے؟ وہ جلدی میں میرا ہاتھ دروازہ چھوٹ گیا۔ اس طرح جلدی میں تو دروازہ خراب ہو سکتا ہے نا۔ جلدی میں تو کوئی بھی چیز بند نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ دروازہ ہو یا دراز، کبرڈ ہو یا کیبنٹ۔ اوہو سوری، میں آئندہ خیال کروں گی۔ کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے۔ واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ چھوٹی منہ سے باتیں بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے۔ کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ سچی ہے۔ کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے۔ رائکا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پانی پی رہی ہوں۔ کھڑے ہو کر؟ تو کیا ہوا؟ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ اچھا۔ اور ہاں رائکا، جب بھی پانی پیے تو بسم اللہ پڑھ کر روشنی میں دیکھ کر 3 سانس میں پیئے۔ روشنی میں کیوں؟ اندھیرے میں بھی تو پانی پیا جا سکتا ہے۔ اندھیرے میں ہی پانی پی لیا اور اگر گلاس میں کچھ کچرا وغیرہ ہوا تو وہ بھی پیٹ میں چلے جائے گا، جس سے آپ بیمار بھی ہو سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ روم کی آپ نے کیا حالت کی ہوئی ہے، نہ بیگ اپنی جگہ پر ہے نہ شوز، اور آپ نے اب تک کپڑے بھی چینج نہیں کیے۔ جی وہ بس بھوک لگ رہی تھی تو جلدی میں کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہا، بس ابھی 2 منٹ میں کر دیتی ہوں۔ ارے دیکھ کر، اوف یا اللہ، تھوڑی زور سے لگ گئی۔ دیکھا رائکا، آپ کو اپنا روم صاف نہ کرنے اور جلد بازی کرنے کی وجہ سے خود ہی تکلیف ہوئی نا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خیال کروں گی۔ چلے ظہر کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، اب نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اوف، یہ رائکا بھی نا ہر وقت جلدی میں رہتی ہے۔ رائکا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہر کام اتنی جلد بازی میں کرتی ہیں کہ کچھ خیال ہی نہیں رہتا۔ پہلے آپ نے جلدی میں دروازہ بند کیا، پھر کھانے کی جلدی میں روم سمیٹے بغیر آپ لنچ کھانے بیٹھ گئیں، پھر جلدی میں ہی آپ کھڑے کھڑے پانی پینے لگی، اور ابھی آپ نے ٹھیک سے نل بھی بند نہیں کیا۔ اور اب یہ دیکھو رائکا، جلد بازی میں کام ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، ہمیں ہر کام سکون اور اطمینان سے کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن سوچ سمجھ کر اطمینان اور سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ جی ابھی میں آئندہ جلد بازی نہیں کروں گی انشاءاللہ۔ چلے اب نماز پڑھ لیں، اور ہاں سکون اور اطمینان سے پڑھیے گا،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, नमाज सुकून के साथ है। जज़ाकिल्लाहु खैरा। मैं आइंदा इन बातों का ख्याल रखूंगी। कनीज़ फातिमा, अच्छी बच्ची कनीज़ फातिमा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया। एक मैसेज ये है कि उम्मे अहमद है, ये टोबा टैक्सिंग से, ये इनका मैसेज है कि हर हफ्ते का रिसाला कोई लाकर देने वाला नहीं है और मोबाइल भी सादा है, आप पहले की तरह सवाल किया करें। यहाँ इनकी मुराद ये है कि पहले जिस तरह हम इजी क्वेश्चन जो है वो करते थे, तो अब हमें एक मैसेज आया था कि आप माहनामा या जो हफ्तावार रिसाला है अमील सुन्नत का, उसमें से जो है वो सवाल करें। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से शुरू कर दिया है और जवाबात का सिलसिला भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। अब बहरहाल ये मैसेज के कोई रिसाला ला कर देने वाला नहीं है, तो दुनिया की ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इंसान जो है वो कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से ज़रा इस्तेमाल करके वो अल्हम्दुलिल्लाह तरकीब बन जाती है। अच्छा, हमारी तरफ से ये भी कोई नहीं है कि आप किसी से पूछ नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पर आपके पास सादा मोबाइल है, लेकिन आपके राब्ते में कोई ना कोई ऐसे लोग तो मौजूद हैं जो मदरी चैनल जो है वो देखते हैं। अगर आप उनसे भी जवाब मालूम करके वो आपको मैसेज कर देते हैं सवाल का जवाब, और आप हमें मैसेज कर देते हैं, तब भी आपका जवाब जो है वो माना जाएगा। तो इसलिए दिल बर्दाश्ता जो है वो ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह रिसाले से सवाल करने का फ़ायदा ये होता है कि उस वक्त भी जो है वो कुछ ना कुछ लोग जो है वो उसको पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब चूँकि जुमेरात को ये आ जाता है, 1-2 दिन होते हैं, तो मे भी पॉसिबल कि बहुत सारे नाजरीन जो है वो इसमें से जो है वो पहले से इसका मुताला कर लेते हो, ताकि उनका जहन तैयार हो जाता हो कि आज इसका जो सवाल है वो कहाँ से मिल पाएगा। इसी तरीके से एक मैसेज है, बापा जान ने फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज पैकेट की तरगीब दिलाई है, अगर ऐसा हो कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर दें और दावत इस्लामी इन पैकेट को कुल्ली इख्तियारात के साथ तकसीम कर दे। ये मोहम्मद उस्मान अत्तारी हैं इस्लामाबाद से। बहुत ही अच्छी जो है वो नीयत है, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मकतबतुल मदीना के ऑनलाइन वगैरह के हवाले से टिकर मौजूद है, जो इनकी बुकिंग वगैरह करवाने के हवाले से तो इंशाअल्लाह हमारे MCR वाले ये लगा देंगे। और आप इनसे रब्ता करें, और रब्ता करने के बाद इनसे जो आपने अपनी नीयत का इज़हार किया है कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर दें, और पेमेंट करने के साथ जो है वो कुल्ली इख्तियारात दे दें कि आप जहां चाहें इसको तकसीम करें, तो ये बहुत अच्छी नीयत है। अब हम चल रहे हैं, हमें गुज़िश्ता 1-2 सिलसिले पहले एक मैसेज आया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त जामिअतुल मदीना और दीगर जगहों पे कुरान पाक पढ़ने के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत अच्छी एक तहरीक चली हुई है कि हुफ़ाज़ हैं वो एक रात में कुरान पाक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर रहे हैं। इसमें जामिअतुल मदीना के तलबा इकराम हैं। मैंने जो रिपोर्ट देखी थी उसमें जो हमारे हाफिज़ अनस हैं, जो नातख़्वां हैं, जिनकी उमूमन हमारे पास फरमाइशें आती हैं, तो उसके अंदर वो भी मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी जो है वो एक रात में कुरान पाक ख़त्म किया है। तो हमने वो रिपोर्ट हमसे कही गई थी कि वो आप अपने इस सिलसिले के अंदर जो चलाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने तैयार की है। आइए वो देखते हैं। ये मनाजिर हैं जामिअतुल मदीना फैज़ान बगदाद कोरंगी कराची के, जहां तलबा कराम तिलावत कुरान की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी ने एक और मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया। अल्लाह पाक के नेक बंदों की अदा को अदा करते हुए जामिअतुल मदीना के तलबा कराम ने कुछ ही घंटों में कुरान पाक मुकम्मल पढ़ने की सादत हासिल करने की जुस्तजू में लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में कायम मुख्तलिफ जामिअतुल मदीना के सैकड़ों की तादाद में तलबा कराम कम वक्त में मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने की सादत हासिल कर चुके हैं। माशाअल्लाह 48 जामिअतुल मदीना के 224 तलबा किराम और एक मुदर्रिस ने एक दिन रात में मुकम्मल खत्म कुरान करीम तिलावत करने की सआदत हासिल की है। ये है तो वाकई यानी कि बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ी हिम्मत है इनकी, वो अल्लाह कबूल फरमाए। और रिया से बचे, उसमें रिया से बचना बड़ा मुश्किल है, और नाम तो उसका आएगा ही, भाई फुला ने किया, फुला ने किया, अरे वाह भाई, अरे माशाअल्लाह। तो ये आजमाइश है तुम्हें, कुरान करीम पढ़े, फिर अब वो खत्म करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत जल्दी जल्दी पढ़े,
یعلمون ما تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، اس طرح اگر پڑھیں گے تو پھر تو یہ پڑھنا نہ ہوا. ہر حرف اس کے درست مخرج سے ادا ہوا، ہر حرف. اگر پورے قرآن کریم میں سے ایک حرف بھی اس کے مخرج سے ادا ہونا رہے ہوئے، صفاتی اور چیزیں صفات ہونا، لیکن کم از کم ایسا ہو کہ جس سے معنی تبدیل نہ ہو. اگر ایک حرف بھی غلط ہو گیا تو یہ پورا قرآن ختم نہ ہوا. تو یہ کہ جو یہ پڑھ چکے ایک بار قرآن کریم میں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اب مہربانی کر کے کچھ اپنی تلاوت کا معمول رکھیے گا. کم وقت میں قرآن پاک مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے والے مختلف جامعات المدینہ کے طلباء کرام نے قرآن پاک سے اپنی محبت کا اظہار کچھ اس طرح کیا. 10 گھنٹے میں قرآن شریف ختم کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور اساتذہ کرام نے ترغیب دلائی تھی. میں نے قرآن مجید تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کے اندر مکمل کیا ہے. فضیلتیں وغیرہ بتائی تھی تو قرآن مجید ختم کرنے کا جذبہ دلایا تھا. تقریباً میں نے قرآن شریف 8 گھنٹے میں ختم کیا الحمدللہ. یہ امیر رسول کی نگاہ کرم ہے، انہیں کے فیض سے ہم نے قرآن شریف ختم کیا ہے. میں نے ایک رات میں قرآن شریف ختم کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ سید عابد باپو الحمدللہ عز و جل موجود ہیں. جب رضا بھائی کی کوئی نہ کوئی ایسی مصروفیت ہوتی ہے تو الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ باپو کرم فرماتے ہیں سلسلے میں. تو بابو ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں. جی مدنی چینل کے سلسلے ہمارے ہی سلسلے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سلسلے ہیں، آپ اس میں حصہ لیں. اور آپ کا حصہ لینا یہ ہے کہ آپ جو ہے اس پروگرام کو دیکھیں اور جو دوسرے پروگرام ہے وہ بھی دیکھیں. جیسے کہ امیر سنت کا مدنی گلدستہ چلا، ویڈیو کلپ جو چلا، اس میں یہ بات تھی کہ ذہنی ازمائش تو اینڈ ہو رہا ہے. صحیح. اب ذہنی ازمائش اینڈ ہو رہا ہے تو اب کیا مدنی چینل بھی اینڈنگ کی طرف ہے؟ نہیں جی، آپ نے صرف ایک پروگرام دیکھا اور آپ نے بولا اسی کو دیکھنا ہے. اور بھی بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جیسے کہ یہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور اس کو دیکھیں. اور ہم تقریباً پورا سال ذہنی آزمائش کی یاد اس میں تازہ ہوتی رہتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے کہ ناظرین کوئی ایسا ایکسکلوزیو سیگمنٹ ہوا ہوتا ہے، کوئی ایسے مناظر ہوئے ہوتے ہیں، کلام چونکہ اس میں مختلف زبانوں کے، تو یہ تقریباً ناظرین سال بھر جو ہے وہ تقاضا کرتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ. تو یوں سمجھے اس سلسلے کی برکت سے پورا سال ہی جو ہے وہ ذہنی آزمائش کی یادیں. اور جو فرمائش کر سکتے ہیں آپ کیجئے، اور ہم جو پوری کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا کام کرنا ہے، آپ کا کام ہے کال کرنا، SMS کرنا، اپنی فرمائش کسی بھی انداز تک ہم تک پہنچا دینا. اور میں نے دیکھا اکبر بھائی آپ کی ماشاءاللہ ذاتی دلچسپی بھی ہے اس میں کہ آپ بتائیں کیوں نہیں آئے تھے، کیا ہوا تھا. ہم سے بھی رابطہ رہتا ہے، دوسروں سے بھی رابطہ ہوتا ہوگا آپ کا. اگر آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ماحول یوں بن جاتا ہے، یہ یوں نہیں ہونا چاہیے. گھر میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. اچھا گھر والوں سے آپ نے بات چیت کری تو وہ چینج ہو جائے گا، آئندہ بھی جب پروگرام آئے گا اسی طرح آئے گا. یا پھر آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، یار میں نے دیکھا تھا لیکن ادھر یہ پرابلم تھی. یا پھر یوں ہے کہ مجھے بہت اچھا لگا ہے یار، میں دیکھتا رہ گیا. تو ٹھیک ہے، اب جہاں سے نشریات چل رہی ہے، جو مدنی چینل کی مجلس ہے، یہ آپ کا مدنی چینل. اس پروگرام کا نام ہی یہ رکھا گیا ہے آپ کا مدنی چینل. آپ بتائیں آپ اپنے مدنی چینل کو کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح کا آپ کو پینافلیکس پسند ہے، کس طرح کی گفتگو پسند ہے، کون سے مبلغ کا فیڈ بیک ہے، نعت کون سی سننا چاہتے ہیں. آپ جو فرمائش کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں اگر آپ بولیں گے تو انشاءاللہ سنی بھی جائے گی، اور اس کو تبدیل کرنا ہوا کچھ اچھے انداز سے اور مزید آگے کی جانب لے کے جانا ہوا انشاءاللہ اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اب بتائیے. ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم جو بھی آپ میسج کریں گے ہم اس کو، یعنی اگر وہ ہماری حد تک ہوتا ہے فرمائش کو پورا کرنا، وہ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں. مجلس تک پہنچانا ہوتا ہے ہمارا کام، یہاں تک ہے قبول کرنا مجلس کی جو ہے وہ اپنا جملہ کہا جاتا ہے نا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کر کے دکھانا نہیں ہے. صحیح بات. کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ بھی کوشش کیجئے، فرمائش بھیجیں. جی اکبر بھائی اپنے انداز سے. جی آپ چونکہ موجود ہیں، اسلام فار کڈس سلسلہ کرتے ہیں. ہمارے گزشتہ سلسلے میں بہت سارے میسج آئے ہیں کہ یہ نا ریپیٹ شاید لوگ اس کو بہت دیکھتے ہیں الحمدللہ عز و جل. ہاں وہ کیونکہ اس کی پتہ ہمیں کیسے چلا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے میسیجز یوں آنا شروع ہو گئے کہ آپ نے جو اس کا ریپیٹ ٹائم چینج کیا ہے، آپ اس کو دوبارہ پہلے والے اس پر کر دیں. تو اب پھر ہم نے ہمارے جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے، پہلے فلاں وقت پر آتا تھا اب کیوں نہیں جو ہے وہ اپنا آتا. انہوں نے کوئی وجہ ضرور بیان کی ہے لیکن وہ یوں سمجھے عارضی ہے. انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں کے بعد ریپیٹ میں نہیں آ رہا.
نہیں آ رہا ہے لیکن اس کی ٹائمنگ تھوڑی اوپر کر دی گئی ہے, مطلب فجر کے جو ہے وہ اپنا اوپر. تو انہوں نے کہا جس طرح ناظرین کہا کہ پرانے والے پر, تو الحمدللہ ہم نے رابطہ کیا تو مجلس نے یہی ہمیں بتایا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل 1-2 ہفتے کے بعد دوبارہ پرانی ٹائمنگ پر کوشش کریں گے. پرانی ٹائمنگ ویسے میں بھی ہے کہ 5 دن آتا تھا, اس کو 4 دن کیوں کر دیا, تو 1 دن یہ آ گیا ہے, بلکہ ہم آپ کی جگہ پر ہی آئے تھے. اور ماشاءاللہ اکبر بھائی آپ کا جو انداز ہے نا, آپ ناظرین سے بھی یوں بات کر رہے ہیں کہ جیسے سامنے بیٹھے ہوئے, جیسے ہم مشورے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ اچھا میں عرض کروں گا الحمدللہ حسن رضا کے بغیر تو ہمارا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. تو یوں سمجھے کہ حسن رضا سے ہمیں جو ہے نا وہ امیل سنت تک پہنچنے کا راستہ الحمدللہ عز و جل ہمارے لیے بن جاتا ہے. تو ہمیں ایک ویڈیو یہ موصول ہوئی ہے کہ حسن رضا کو آپ نے یہ تو دیکھا تھا کہ وہ صبح 6:15 بجے, گزشتہ سلسلے میں ہم نے دکھایا تھا کہ سلسلہ 6:45 بجے صبح اتوار کو ریپیٹ ہوتا ہے, تو وہ 6:15 بجے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی جو ہمارے پاس ویڈیو موصول ہوئی ہے وہ کیا ہے, وہ کس طرح کی, وہ ان کا انتظار کس طرح کا تھا, آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں. پروگرام کا انتظار. باپا آج رات کو اتوار ہوگا اور آپ کا مدنی چینل لگے گا. آج رات کو نہیں, رات کو تو مدنی مذاکرہ بھی ختم ہوا ہے, صبح کو ابھی سوئیں گے, پھر انشاءاللہ اٹھیں گے فجر کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد 6:45 بجے, ہاں 6:45 بجے آئے گا. مدینے کے 4:45 بجے ہیں اور پاکستان کے 7:45 بجے آئے گا. سبحان اللہ. آپ کا مدنی چینل لگ گیا, آپ کا مدنی چینل لگ گیا. یعنی یہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, یہ ہوا یہ تھا کہ ہفتے کو چونکہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو مدنی مذاکرہ بھی ختم ہوا تھا, تو امیل سنت اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے جہاں سے امیل سنت ہفتے کو مدنی مذاکرہ کیا تھا. زبردست. تو اب حسن رضا وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے کہا کہ اب بچہ ہے نا وہ تو یہ کہہ رہا ہے رات کو جو ہے وہ آئے گا, تو امیل سنت نے بتایا رات تو اس وقت ہو رہی ہے, اب وہ صبح آئے گا. تو الحمدللہ یوں سمجھے کہ حسن رضا کے ذریعے سے ہمارے سلسلے کی پروموشن جو ہے وہ. ایک بات آپ نے اور بھی بہت ساری ہیں ماشاءاللہ, اس نے مدینہ شریف کا بھی ٹائم بتایا حسن رضا نے, مدینہ شریف میں اتنے بجے آئے گا اور پاکستان میں اتنے بجے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اپنے بچوں کی اچھے انداز سے تربیت کریں. اب دیکھیں ان کو ایک خاص قرب حاصل ہے امیر علیہ سنت کا. اکبر بھائی میں یہ بات بولوں گا اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں, اتنا چھوٹا بچہ سنت کے مطابق کھانا کھانا یا دیگر باتوں پہ عمل کرنا, زلف مبارک رکھے. کیا بات ہے, یعنی کہ ایک اتنا چھوٹا بچہ لوگوں کا ذہن نہیں بنتا, لیکن امیر علیہ سنت کی صحبت خاص ایک نظر عنایت ہے کہ اس کا سنتوں پر عمل دیکھیں. اللہ تعالیٰ اس بچے کو شاد و آباد رکھے, برکت عطا فرمائے. اور بولنے کا انداز کیسا ہے, اچھا آتے بھی ایک آنے کا ایک الگ سٹائل ہے, یہ آئے گا اور امیر علیہ سنت کی ایک شفقت, امیر علیہ سنت کی ایک محبت. وہ آپ نے اگر ایسی گفتگو کی ہے تو آئیے ہم آپ کو, آپ نے حسن رضا کی وہ ویڈیوز ہم اس میں کوشش کرتے ہیں دکھانے کے جو مدنی چینل پر نہیں دکھائی گئی. کب کی, جب حسن رضا مننے, ابھی بھی مننے چننے, لیکن یہ اپنی ویڈیو دیکھ کر حسن رضا آپ کی ویڈیو آنے والی ہے, اب آپ دیکھیں کس انداز سے کیا کر رہے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آپ, میں ایک چیز اور بھی نوٹ کر رہا تھا کہ دیکھیں چھوٹا سا ہے, اب اتنا سا چھوٹا تھا بچہ, کتنے 1 سال کا ہوگا تقریباً اس وقت, شاید 1 سال کا, 1 سال کے اندر کیا ہوگا, 8 مہینے 9 مہینے جو بھی ہے, لیکن اتنا چھوٹا بچہ ہے. آپ دیکھیں اس کو امام شریف بھی سجا دیا. کیا بات ہے. اچھا پھر اس کے بعد اس کے لباس دیکھیں, نہ کوئی تصویر والا اور نہ اس قسم کے کوئی بات چیت. حالانکہ مارکیٹ میں اس قسم کے مل رہے ہیں, لیکن لینا چھوڑ دیں. یہ بچے, اور بچے کو کیا پتا, آپ شروع میں جو پہنا دیتے ہیں نا,
پھر وہی بچہ پہننا شروع کر دیتا ہے. آپ شروع سے جو اس کو اس قسم کی چیزیں نہیں دکھائیں. اب یہ بچہ فرمائش کر رہا ہے, حالانکہ یہ پروگرام جو ہے نا اس میں ایک دلچسپی یہ کہ چلیں یہ دیکھ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں گفتگو بڑوں کے حساب سے بھی ہو رہی ہیں, اس قسم کے کلپ ہیں, لیکن اس بچے یہی مدنی چینل دیکھ رہا ہے, غلام رسول دیکھ رہا ہے, اس قسم کی باتیں سن رہا ہے. اب وہ زبان سے بھی اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں. ایسا ہی ہے, بلکہ میں عرض کروں نا, ابتداً آج سے تقریباً کوئی سال پہلے امیر سنت کا پیغام آیا تھا کہ حسن رضا اس کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کلام وغیرہ جو ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ہماری گفتگو حسن رضا کو اتنی زیادہ شاید نہ سمجھ میں آتی ہو, لیکن چونکہ اس میں مختلف فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں, کلام ہوتا ہے, غلام رسول ہوتا ہے, تو ان کو اس میں جو ہے وہ الحمدللہ مکسچر ہے, یہ پورا ایک مکسچر ہے. جس اب ناظرین جو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں. اب آپ جو بولیں گے وہ ایک یہاں پر آ جائے گا, اور ایس ایم ایس وغیرہ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. ایس ایم ایس میرے پاس ہے, فیس بک آپ کے پاس ہے. اب چلتے ہیں ہم انشاءاللہ عز و جل. گزشتہ سلسلے میں ہم نے عرض کی تھی کہ آپ نے عبدالحبیب بھائی کا پاسپورٹ گم ہو جانے والا ایک واقعہ کہا تھا, اور میں نے عرض کی تھی کہ ہم نے تلاش کیا تو ہمیں ملا نہیں. تو ناظرین نے ہماری مدد کیسی کی الحمدللہ. ایک تو حسن رضا بھائی سردار آباد سے ہیں, انہوں نے باقاعدہ مجھے واٹس ایپ پر وائس کی, انہوں نے باقاعدہ ڈھونڈا, ڈھونڈنے کے بعد اس کی ڈوریشن بتائی کہ اتنی جو ہے وہ اپنا ڈوریشن پر یہ واقعہ. جنہوں نے ہمیں میسج کیا تھا وہ 1438 اور 39 کا کہہ رہے تھے, ویسے یہ ملا 1440 کے اندر. تو اچھا حسن رضا نے تو بتایا وہ سردار آباد کے, ساتھ میں ہمیں میسج کے تھرو بھی الحمدللہ عز و جل کسی کے ذریعے سے, وہ حسن رضا بھائی کے علاوہ کوئی تھے, انہوں نے میسج کر دیا. تو الحمدللہ وہ ہم نے گلدستہ تیار کیا ہے. آئیے پاسپورٹ والا دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک تجربہ میں نہیں بھولتا جو انہوں نے پوچھا, وہ ون آف دا ٹپیکل ٹائم تھا. وہ کیا ہوا تھا, اور غالباً آپ بھی تھے اس میں, جب کویت ایئرپورٹ جو بغداد شریف سے گئے تھے, کویت ایئرپورٹ والے میں تھے آپ ایران والے میں تھے؟ ہم کو اسٹے ملا تھا جی کویت میں. ہاں ہوا کیا تھا, ہوٹل میں ملا تھا. ہوا کیا تھا کہ میں گروپ لیڈر تھا, وہ گروپ کے سارے کاغذات اور میں دیکھ رہا تھا, تو نگران شورا بھی اس میں ساتھ تھے. تو اس زمانے میں 40 کے قریب لوگ تھے, تو سب اب 40 لوگ تھے, تھوڑا پہنچے بھی لیٹ تھے. تو ایئر لائن کا بندہ ویسے ہی ہم سے ناراض ہو رہا تھا کہ جلدی کریں آپ کی وجہ سے جہاز لیٹ ہو رہا ہے. تو سب کو میں نے بورڈنگ کروا دی, اور یہ سارے لوگ بورڈنگ کارڈ لے کر اندر چلے گئے. اور میں نے اس سے پہلے اوور کوٹ پہنا ہوا تھا, بہت ٹھنڈ تھی, وہ برف باری ہو رہی تھی عراق میں نا. تو میں نے اپنا کوٹ اتارا اور اپنے بیگ میں ڈالا, اور میں نے اپنا بیگ بھی لگیج کرا دیا. تو جب سب ہو گیا تو مجھے کہتا آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا میرا پاسپورٹ کہاں ہے؟ اب میں پاسپورٹ ڈھونڈوں تو پاسپورٹ ہی نہیں. میں نے کہا یا غوث پاک, لگتا ہے میرا پاسپورٹ اس اوور کوٹ کے اندر تھا, اور سارا گروپ اندر, سب ریڈی, اکیلا میں. تو اب وہ جو اس کا غصہ نا ایئر لائن کے مینیجر کا کہ میں تمہارا کروں کیا, اب بیگ اندر چلا گیا تو اس کا مطلب جہاز میں چلا گیا نا, یعنی وہ تو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھو میں نہیں جاؤں گا, نہیں 40 بندے نہیں آئیں گے, آپ نے میرا کام کرنا ہے. اچھا وہ پہلے تو بڑا سٹ پٹایا, پھر اس بیچارے نے کیا کیا, ایک بندہ دو, میرا ایک دوست تھا, میں نے کہا آپ جاؤ سے میرا بیگ ڈھونڈو. اس کو جہاز تک لے گئے, باہر وہ چڑھا نہیں تھا جہاز میں بیگ, تو اس نے بیگ ڈھونڈا, بیگ نکالا, بیگ کھولا, مفتی صاحب اوور کوٹ میں بھی پاسپورٹ نہیں تھا. اب جب وہ واپس آیا نا تو وہاں سے ہوا کیا تھا کہ جو میرے گلے کا بیگ تھا نا وہ میں نے کسی کو پکڑایا تھا, وہ اندر سے صادق بھائی ہمارے تھے, ان کا اشارہ ہو رہا کہ اس کے اندر ہے تمہارا, کیونکہ وہ سب ڈر گئے تھے, سب چلے گئے, عبدالحبیب کیوں نہیں آ رہا؟ تو انہوں نے اشارہ کیا. میں نے کہا میں اس مینیجر کو بتاؤں کیسے کہ پاسپورٹ اوور کوٹ میں وہ اندر ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس ہے, میں نے اسے اشارہ کر کے منگوایا, اس سے معافی مانگی. میرا لیے پرانی بات تھی, 20-25 سال میں تو ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا مجھے ادھر ایک بات ہے, یاد رکھیں عقل مند آدمی کو پریشان کرنے نہیں آتی, اس کو تجربہ دینے آتا ہے. اور یہ تجربہ ہو گیا کہ کس طریقے سے اپنی چیزوں کیا کرنا ہے. اور آج دیکھیں اس وقت کی ٹینشن کیسی تھی, کیسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, لیکن آج جو ہے اسی قصے کو مسکرا کے سنایا جا رہا ہے. اور عبدالحبیب بھائی کے ماشاءاللہ خود نگران شورا کہتے ہیں, عبدالحبیب بھائی سے حضرت تفنن گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان کی اگر بھولنے پر اگر یوں سمجھے کتاب لکھی جائے تو کتاب بھی جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے, ایسا کیا ہے یہ, اس کی شاید اوور جو ہے وہ اپنا لوڈنگ ہے کام کی. جیسے اکبر بھائی اس میں تھوڑا سا یہ عرض کروں کہ جیسے کہ ذہن نا وہ ہوتا ہے, بہت سارے کام سر پہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی چلنا ہے, یہ بھی چلنا ہے, یہ بھی چلنا ہے. ایک اسلامی بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ذمہ داریاں زیادہ ہیں, تو کہتے ہیں جب گھر والے بات کرتے ہیں نا تو بولیں کیا سوچ رہا ہوں, ادھر یہ جو میں بول رہا ہوں اس چیز کا جواب. تو ذہن کافی وہ ہے نا منتشر ہو رہا ہے خیالات کی بات. اچھا بہرحال کچھ کالز شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. زبردست. میرا نام فیصل اتاری ہے. آپ کا مدنی چینل میں میری ایک ریکویسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ای مکتبۃ المدینہ جو یہ ایپ ہے یہ اوپن نہیں ہو رہا ہے, اور اس کو آل اوور دا ورلڈ ایک سسٹم بنایا جائے کہ ہم آن بکس اور اس کے ساتھ ساتھ ادر جو چیزیں ہیں امامہ شریف یا اور بھی جتنی چیزیں ہیں یہ ہم
منگوا سکے. جس طریقے سے آن لائن ایک پلیٹ فارم چل رہا ہے ای کامرس کے ذریعے سے، اسی طریقے سے ای مکتبۃ المدینہ کا پورا اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیا جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اب تو ظاہری بات ہے کہ سارا چیزیں جو ہے نا آن لائن اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ معاملات جا رہے ہیں. بالکل آپ کی یہ کال انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائی کو عرض کروں گا کہ اس کو سنبھال لیں اور ہم متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک یہ وائس جو ہے وہ آپ کی سینڈ کریں گے. ابھی ہم جا رہے ہیں ذہنی آزمائش کا ایک سیمی فائنل جو ہے وہ اپنا ہوا ہے، وہ سرگودا اور غالباً ایک دوسری ٹیم تھی، اور آپ نے اگر وہ ان کا کراؤڈ جو ہے وہ اپنا دیکھا ہوا جس میں آخر میں بالکل بازی جو ہے وہ پلٹی تھی، اور اس کے اندر آخر میں جو ذکر اللہ کا جو وہ اپنا یعنی ہوا تھا وہ واقعی مطلب دیکھنے کے قابل تھا. تو میں نے اپنے اسلامی بھائی سے عرض کی تھی اسی وقت وائس کر کے کہ یار یہ والا جو مدنی گلدستہ ہے یہ آپ یہ نکال لیں، لیکن ناظرین کی بھی جو ہے وہ فرمائشیں آ جائیں گی. اس سے پہلے ہم نے خود ہی سوچا کہ سلسلہ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نظروں میں نہیں آ پاتی ہیں، ان کو لایا جاتا ہے تو اچھا یہ بھی ہے. جی ہاں یہ بھی ہے. اسی میں سے ایک شاندار کلپ آپ کو دکھانے آئیے. ذہنی آزمائش سیزن 12 کا سفر بڑھتے بڑھتے اب سیمی فائنل تک پہنچ چکا ہے. آج پہلا سیمی فائنل ہے اور آج شہر ہے سرگودا. آج ہم سرگودا پہنچ چکے ہیں. بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں. ام الندامہ، ندامت کی ماں کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ام الندامہ جلد بازی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. جواب درست دے دیا ہے. 6 سیگمنٹ ہو گئے ہیں. 3 نمبر سے سرگودا والے پیچھے ہیں، مگر مقابلے میں کبھی بھی ٹویسٹ آ سکتا ہے. گرد سر اللہ بیل بجائی ہے سرگودا والوں نے. کیا یہ صحیح جواب دے پائیں گے؟ ایک ہی لفظ سنا ہے. پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمعہ نور کا، گرد سر پھرنے کو بنتا ہے امام نور. ایک لفظ کے کئی شعر ہوتے ہیں. گجرات والوں کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے بھی بیل بجانے کی کوشش تو شاید کی تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. شاید اس ہال کے، اس آڈیٹوریم کے در و دیوار نے اس طرح جوش و خروش کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں سنا ہوگا. آج الحمدللہ یہ در و دیوار بھی ذکر اللہ کے گواہ ہوتے جا رہے ہیں. ناظرین پہلی بار شروع سے لے کر اب تک دونوں ٹیمیں برابر ہوئی ہیں. اب کوئی بھی ٹیم آگے بڑھ سکتی ہے. میں یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی کمزور دل والے افراد ہمیں چینل پر دیکھ رہے ہیں تو مہربانی کر کے تھوڑی دیر کے لیے چینل بند کر دیں اور تھوڑی دیر بعد دیکھ لیجئے گا کہ کیا فیصلہ ہوا. تو انو کچھ ہو گیا تو سانو نہ کہنا. حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیطان سے اب بیل بجائی ہے سرگودا والوں نے. یہ 2 نمبر لے بھی سکتے ہیں، یہ 2 نمبر دے بھی سکتے ہیں. سوال پورا نہیں سنا ہے جناب. حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیطان صفات کا کیا وظیفہ بتایا؟ حضرت سیدنا ابراہیم نقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح کے وقت اعوذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھے تو شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو یہ پڑھے وہ صبح تک شیطان سے محفوظ. آدھا سوال سن کر بیل بجاتے ہیں اور بعض اوقات بڑے قریب پہنچ کر منزل سے لوگ دور رہ جاتے ہیں. سرگودا کی ٹیم کا جوش جذبہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ عرفان جو ہے نا یہ بڑا عجب کردار ہے پورے ذہنی آزمائش کا. یہ دیکھنے میں بالکل خاموش طبع، میں نے ان کے اندر کوئی ایکسپریشن نہیں دیکھے، مگر میں نے ان کو ہمیشہ رائٹ ٹائم پر ریئیکٹ کرتے دیکھا ہے. جواب بالکل درست دے دیا. مقابلے میں پہلی بار سرگودا کی ٹیم 2 نمبر
आगे है। अब देखना यह है सियालकोट में होने वाला फाइनल, सरगोदा की टीम पहुंचती है या गुजरात। अब अगर आखिरी सवाल में गुजरात के इस्लामी भाइयों ने सही जवाब दिया तो यह मुकाबला टाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर यह मुकाबला गलती करते गुजरात वाले तो भी बाहर हो जाते हैं, सही जवाब सरगोदा वाले देते हैं तो ये जीत जाते हैं। इस वक्त तक सरगोदा की टीम एक सेफ मोड में है। इस सवाल पर यह मुकाबला कम से कम हार नहीं सकते, मगर जीतने का चांस मौजूद है। अब शेर की बारी है। मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, पहला नहीं, याद रखिएगा, ठीक है? दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूं। तेरे कदमों, अल्लाह, बेल बजाई है गुजरात वालों ने। सही जवाब मुकाबला टाई कर देगा, गलत जवाब सरगोदा वालों को जितवा देगा। मदीने जब मैं पहुंचूं काश ऐसा कैफ तारी हो, तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। एक बात तो तय है कि मुकाबला ऐसा हुआ जिसने हम सबकी सांसों को बेरब्त कर दिया। अगर ये सवाल का जवाब गुजरात वालों ने दुरुस्त दिया है तो मुझे इन दोनों टीमों को फिर सीट पे भेजना पड़ेगा, क्योंकि मुकाबला टाई हो गया। और अगर ये जवाब गलत है तो सरगोदा वाले फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये है कि जो इन्होंने शेर पढ़ा क्या वही मेरे पास था? तो इनसे गलती हो गई है। सरगोदा वाले फाइनल में पहुंच गए। आवाज भी तेज हो गई हजरत, इतना जोश और खरोश। बिल्कुल जोश और खरोश था। और मैं आपको अपना अर्ज करूं कि मैं घर पे अपने बच्चों के साथ देख रहा था, तो जो यानी मेरे मदनी मुन्ने की जो टीम थी वो सरगोदा नहीं थी, वो दूसरी टीम थी। तो अब वो अचानक चूंकि वो चेंज हुआ, मैं आपको बताऊं लिटरली वो आंसुओं से रो रहा था जो है वो अपना। अच्छा, मैंने कोशिश की उसकी वीडियो जो है वो बना लूं, लेकिन जब वो मैंने वीडियो कुछ बनाई और उसके बाद फिर उसने जैसे ही उसने देखा कि मेरी वीडियो बन रही है तो वो बहरहाल वो वीडियो चला नहीं सकता। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के अंदर ऐसा जोश तरीके से देख रहे हैं, इस अंदाज से देख रहे हैं, ये मेरी टीम है, किसी दिलचस्पी हो गई ना, फिर कहीं जाना है ना आना है। अच्छा, बज़ाहिर आप देखें कि इसमें जो सवालात हैं वो बड़ों के हैं, बड़ों के। अब्दुल हबीब हाँ, लेकिन अब्दुल हबीब भाई खुद कहते हैं यार मुझे इतना ये समझ में नहीं आता कि बच्चों को यानी इतना ये अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल आम है बच्चों में कि बज़ाहिर उनको इतने सवालात जिसको कहते हैं ना कि वो गाढ़े सवालात है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को जो है वो समझ में आता है। तो चूंकि बच्चों की बात चली है, इस वक्त हम अनस भाई के एक कलाम की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद आपसे इस्लाम फॉर किड्स के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। आपके पास मैसेजेस भी हैं, हमारे पास भी चूंकि मैसेजेस का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह होता है। अनस बच्चा जो है हमारा नाम था, माशाल्लाह अच्छा पढ़ता है। जी बिल्कुल, आइए उनका एक कलाम जो है वो। शहर मक्का में आता रहूं मैं, या
اچھا میں جھومتے رک جاتا ہے. ہاں چومتے جھومتے وہ رک جاتا ہے. میں عرض کروں گا کہ سید عابد باپو سے کہ ہمارے پاس بھی میسیج اسلام فور کڈس کے حوالے سے آتے رہتے ہیں. ابھی آپ کے پاس فیس بک پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی سارے میسیجز جو ہے وہ آ رہے ہوں گے. تو اگر آپ آج چونکہ سلسلے میں آئے ہیں, اب پتہ نہیں ہے کب جو ہے وہ آنا ہوگا, تو کیا ایسا یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ اپنے سلسلے میں جس طرح کالز کا آپ کا معاملہ ہوتا ہے, ظاہری بات ہے سب کال جو ہے وہ نہیں کر پاتے نا, بڑوں کی تو کالز ہوتی نہیں ہوتی, بچوں ہی ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے, تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ اپنے سلسلے کے اندر SMS پڑھنے کا بھی کوئی ایسا سیگمنٹ آپ اپنے پاس رکھ لیں؟ تو بہت ساری فرمائشیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ سجیشن بھی ہوتی ہیں, جس طرح کہ آپ اپنے سلسلے کو, میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ بعض چیزوں کی طرف واقعی ہماری توجہ نہیں ہوتی اور ناظرین کہ وہ کلک کر جاتا ہے اور وہ ہمیں میسج کرتے ہیں, الحمدللہ عز و جل اس پر امپلیمنٹ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو آپ اپنی مجلس سے جو ہے وہ اپنا مشورہ کریں انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو آپ نے ہمیں ایک مشورہ دیا ہے, ایک اچھا آئیڈیا دیا انشاءاللہ تعالی, پیر کو جو ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی منڈے والے دن انشاءاللہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور ان قریب آپ دیکھ لیں گے آپ کے SMS پڑھے جا رہے ہیں. کیا بات ہے اس سلسلے کی برکت سے. اور اگر کوئی ایسا امپورٹنٹ جو یوں ہے کہ پڑھ دیتے ہیں, کچھ اس طرح بھی آتے ہیں جو لکھ رہے ہیں. وقاص بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. بچوں کی شام میں حسن رضا اور مشکات فاطمہ کو بلایا جائے. اچھا جی. ملک بھائی کہہ رہے ہیں یوں بھی کہے کہ انداز ہوتا ہے, لکھ دیتے ہیں. چلیں جی آپ کا اپنا انداز ہے. اچھا جی. اور فرمائشیں ہیں اسلام فور کڈس میں جو ہے وہ بچوں کو بلائیں, مدنی اشعار کی تکرار جو ہے وہ یہ کرواتے رہا کریں. عابد باپو ہمارے میسج بھی پڑھ لیں. یہ ہمارے ملک بھائی, ٹھیک ہے, آپ کا میسج پڑھ لیا, اب آپ بھی مدنی فیس دے دیں جی. اچھا جی. اور بھی ہیں کچھ دل بنا رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ پھول بھیج رہے ہیں, یہ بھی آپ کا اپنا انداز ہے. یہ سارا گملہ آپ سنبھال لیں, تب تک انشاءاللہ عز و جل ہم فرمائشیں پوری کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم محفل نعت 384 یہ باقاعدہ مینشن کی کہ اس کے اندر فلاں کلام جو ہے وہ پڑھا گیا, الحمدللہ کافی رکت انگیز مناظر تھے, تو ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے جن کی یہ فرمائشیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مکس ہے, مدینے کی یاد, مکہ شریف کی یاد, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت,
لیکن نام بھی مدنی چینل ہے نا، مدینے کی بات، مسکرانا بھی ہے، رلانا بھی ہے، تو تجسس بھی ہے، اور جو ہے وہ تو الحمدللہ عز و جل کچھ ایک دو کالز شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد مزید آپ کی فرمائشیں پوری کریں گے۔ میرا نام شعیب رضا تاری ہے، میں ضلع لودھا سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا مدنی چینل پروگرام بہت پسند ہے، میں اسے شوق سے دیکھتا ہوں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک بکری کہیں جا رہی تھی، نظر چلا دے، انشاءاللہ 1500 بار ضرور شریف پڑھوں گا، جزاک اللہ خیرا۔ جی بکری کہیں جا رہی تھی، کہیں جا رہی تھی، وہ بابو آپ نے شروع کرا ہے، پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ بکری ہی جا رہی تھی یا کوئی اور جا رہا تھا۔ ایک بکری کہیں جا رہی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، جو ہے وہ اپنا نوٹ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں کوشش کر کے اس کو لے کر آئیں گے۔ اب ہم ایک مدنی گلدستے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، وہ ذہنی آزمائش سے متعلق ہے، لیکن وہ اس مرتبہ کا نہیں ہے، وہ گزشتے 2-3 سیزن پہلے کا ہے، فائنل میں۔ ہاں، وہ اس کا عنوان ہی ہے یہ بیٹیاں، یہ بیٹیاں، ماشاءاللہ۔ تو اس کے اندر ہمیں یہ میسج آیا تھا گزشتہ سلسلے میں، تو رہ گیا تھا، ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ جو رہ جائے گا ان کو پہلے جو ہے وہ ترجیح دیں گے۔ تو آئیے اس گلدستے کی، بہت شاندار کلپ ہے، بہت شاندار۔ جہالت کے زمانے میں لوگ بیٹیوں کو مار دیتے تھے۔ ایک شخص میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو خوش ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو خوشی خوشی میرے پیچھے چلنے لگی۔ میں اسے لے کر ایک کنویں پہ گیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں کے اندر پھینک دیا۔ وہ بیچاری رو رو کر ابو جان، ابو جان، ابو جان چلا رہی تھی اور میں وہاں سے چلا گیا۔ ایک بیٹی نے گول روٹی نہیں بنائی، اس بات پر والد نے اسے مار دیا۔ عبدالنبی کیا بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی؟ کیا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ کیا بیٹیاں رحمت نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، بتائیے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جہالت کے زمانے میں ہم یہ سنا کرتے تھے، کتابوں میں پڑھا کہ بچیاں پیدا ہوتی تھی تو بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کی پیدائش پر غصے ہوتے تھے، اپنی بیوی کو مارا جاتا تھا۔ مگر اب تو اسلام کی روشنی آ گئی ہے، ہم مسلمان ہیں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ جن والدین کے پاس بیٹیاں ہیں، یقین کریں وہ گھر کا سکون ہے، وہ گھر کی رونق ہے۔ بیٹی بڑی بھی ہو جائے، اپنے باپ کے لیے وہ گڑیا ہی رہتی ہے، اپنے باپ کی راحت کا سامان ہی رہتی ہے، محبت کرنے والی ہی رہتی ہے۔ مگر آج بھی یہ وقت آ گیا ہے کہ بچیاں پیدا ہوں تو جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے۔ کیا کسی کے اختیار میں ہے بچی پیدا کرنا؟ اگر کسی کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو کس بات کی لڑائی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرے، وہ بچیوں کی کفالت کی وجہ سے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی، حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ آقا فرماتے ہیں 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی، حضور اگر 1 بیٹی ہو؟ آقا فرماتے ہیں کسی کی 1 بیٹی ہو اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ارے یہ بچیاں تو جنت میں لے جانے کا گویا ٹکٹ ہیں، اور اس پر خاندانوں میں لڑائیاں، اس پر طلاق دے دینا، اس پر خاندان توڑ دینا، اس پر لڑائی جھگڑے کرنا۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جن کے پاس بیٹیاں ہیں اس کو بوجھ نہ سمجھیے، یہ اپنا رزق خود لے کر آتی ہیں۔
اللہ نے انہیں ہمیں دیا ہے تو یہ رحمت ہے رب کی. اگر بچیاں ہیں انہیں بوجھ نہ سمجھیں, اس وجہ سے اپنی زوجہ پر ظلم نہ کریں, اس وجہ سے تانے نہ دیں, اس وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے نہ کریں, اچھی پرورش کریں اور جنت میں جانے کا سامان کریں. اللہ کریم ہم میں سے جن کے پاس بچیاں ہیں ان کے اچھے نصیب فرمائے. آمین 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 آمین. آپ نے گلدستہ دیکھا اور اس میں حلیمہ بھی تھی جو غالباً عابد باپو کی جو ابو جان, وہ آپ کی بیٹی کی جو ہے وہ آواز ہے. آواز نہیں, وہ جو اس میں اسی میں کلپ میں تھا نا, جی سب سے پہلے کے زمانے میں لوگ بیٹیوں کو مار دیتے. یہ آپ نے خود تیاری کروائی تھی ان کی؟ خود تیاری کروائی تھی, سب بچوں کی. کیا بات ہے. اور ماشاءاللہ یہ جب تیاری ہوتی تھی نا تو گھر میں بھی یوں ہوتا تھا جہالت کے زمانے میں. اچھا بچوں کو چیزیں مل جائیں, کچھ جیسے ڈائلوگ ہوتے ہیں, کچھ باتیں ہوتی ہیں, وہ چلتے پھرتے وہی ہے. کسی نعت میں اچھا آ جاتا ہے تو اسی انداز سے لے رہے ہوتے ہیں, کسی نعت میں آ جائے بچوں کا واقعہ. یعنی آپ ان کو جو سکھائیں گے یہ ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ جائے گا. کچھ میں میسیجز, آج آپ آئے ہیں تو میسیج نہیں جو ہے وہ چل رہے تو میں عرض کروں گا. اچھا, ایک میسیج یہ ہے کہ اگر کسی کا ذہنی آزمائش میں تحفہ نکلا ہو تو وہ کس نمبر پہ رابطہ کریں. تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نہ رابطہ کریں. اگر آپ کا SMS کے تھرو یعنی نکلا ہے تو انشاءاللہ عزوجل آپ سے خود رابطہ کیا جائے گا. ایک دوسرا ایک میسیج ہے, 6 مہینے ہو گئے نگران شورا جمعہ کو کوئی لائیو سلسلہ نہیں کرتے. اگر نگران شورا نہیں کرتے تو آپ لوگ, یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ آپ کا مدنی چینل جو ہے وہ کر لیں. تو ایسا نہیں ہے, اور واقعی آپ نے صحیح کہا کہ 6 مہینے کے قریب ہو گئے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم. ایک تو جو میں نے گزشتہ کچھ سلسلوں پہلے بتایا تھا کہ ایک فارمیٹ پہ آپ کو سید عابد باپو آپ کو یاد ہوگا جمعہ کی ایک سلاٹ کے لیے آپ کو یاد ہے مشورہ ہوا تھا, آپ خود موجود تھے اس کے اندر. 2 ڈھائی 3 گھنٹے تک وہ مشورہ چلا تھا کہ اس کو یوں کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. پھر یہ طے ہوا کہ ایک اس کا ڈیمو جو ہے وہ پہلے, ہاں, لیکن فی الحال وہ ابھی دوبارہ پینڈنگ میں ہے. لیکن اس یعنی یوں سمجھے کہ 92% پاسبلٹی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اس جمعہ سے ایک سلسلہ نگران شورا انشاءاللہ عزوجل شروع کرنے جا رہے ہیں, اور اس کا نام ہے یادیں. یادیں ایک تو ہم نے سلسلہ تھا خوشگوار یادیں, وہ ہم نے ذوالحج کے اندر. اچھا, ہمیں جو میسج موصول جو ہے وہ اپنا ہوا اس کے اندر کوئی اسی طرح کے جو ہے نا وہ ہمیں یادیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ آپ سلسلہ دیکھیں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ خوشگوار یادیں ہیں نا, آپ اس میں باؤنڈ ہو جاتے ہیں ایک خاص یادوں میں نا, وہ صرف خوشگوار ہونی چاہیے. بعض اوقات سبق آموز ایسی یعنی یادیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو بظاہر خوشگوار نہیں ہوتے لیکن اس میں لیسن سبق جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں میسج آیا کہ ایک آپ اچھا وہ میسج بہرحال کس کے لیے تھا, کھلے آنکھ پروگرام میں ایسا ایک سلسلہ شروع کیا جائے کہ ایک رکن شورا یا کسی دعوت اسلامی والے کو مدنی بھائی کو بلا کر ان کی سٹوری جو ہے وہ سنی جائے کہ وہ کیسے, ہاں, لیکن یہ اسی ٹائپ کا ہے لیکن اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے. اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ضرور ہیں لیکن اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے. انشاءاللہ عزوجل آپ جو ہے وہ دیکھیں گے. اور ایک میسج ہمیں آیا کہ مدنی مذاکرے میں ایک سیگمنٹ ہونا چاہیے مدنی بہار, یہ شامل کیا جائے. مدنی بہار, ہاں, جیسے ایک مختلف قسم کے سیگمنٹ ہوتے ہیں نا, تو یہ ہے تو بہت اچھا میسج کہ مدنی بہار الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتی ہی رہتی ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ, اور سید عابد باپو سے عرض کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی وہ جو ایک مجلس بنی ہوئی ہے غالباً اس کے اندر آپ موجود ہیں جو میرے علم میں ہے. تو اگر کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ سیگمنٹ آپ اپنی مجلس سے مشورہ کر لیں کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ہر ہفتے کو ایک مدنی بہار کوئی ایسی ایکسکلوزیو جو ہے وہ سنائی جا سکے. تو آپ اس پر زبردست انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پہ بات کریں گے. اب ہم چلتے ہیں, پہنچا دیں گے. آپ بھی کچھ میسج وغیرہ آئے ہیں پلیز, اور یہ ہے کہ ہمارے میسج شامل کریں. ٹھیک بات ہے, جب کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہونا بھی چاہیے. صحیح ہے. اچھا جی, اسلام فور کڈس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ مبارکباد دے رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ السلام علیکم, مدنی چینل کے لوگ کے ساتھ پلیز خانہ کعبہ کے فوٹیج وغیرہ کے ساتھ جو ہے کوئی ایک سا پروگرام ہو. مدینے کی یادیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم چلتے ہیں محمود بھائی کے ایک کلام کی طرف. وہ ہم سے فرمائش کی گئی تھی کہ مدینے کی طرف کب قافلہ روانہ ہوگا. یہ الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے, آئیے وہ سنتے ہیں.
مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا، مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا، مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا، یقیناً میں صرف اسی سے خدا ہوگا، یقیناً صرف اسی سے خدا ہوگا، یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا، اندھیری مجھ پر خوف تاری ہے، تم آؤ گے آقا، تم آؤ گے آقا، تم آؤ گے، تم آؤ گے، تم آؤ گے، تو آقا تو اندھیرا ہوگا۔ واہ کیا بات، کیا بات ہے اکبر بھائی، کبھی مدینے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کبھی مدینے میں، پھر کبھی بغداد، ایک رنگ برنگا ایک پروگرام ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کی آپ سے بھی ہاں، ایک تو آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ ہفتے تذکرہ بھی کیا تھا کہ مفتی حسان صاحب کے جو شہزادے ہیں ان کے حوالے سے آیا تھا کہ ان کو اسلام فار کڈس وغیرہ کے اندر جو ہے وہ بلایا جائے، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا تو آپ نے کہا تھا بالکل جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر میں نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی تھی کہ ابھی وہ اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی سیگمنٹ میں باقاعدہ اس طرح سے، اگر مفتی صاحب سن رہے ہوں گے نا اتنا چھوٹا بھی نہیں، اتنا چھوٹا تو نہیں لیکن اتنا ضرور ہے، میں نے پھر ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ الحمدللہ مفتی صاحب سے عوام الحمدللہ محبت کرتی ہے، تو ان کے ہاں بیٹوں کو جو ہے وہ دیکھ کر ہی الحمدللہ عز و جل خوشی ہوتی ہے، تو اس طرح آپ سے بھی سوالات ہوتے ہوں گے کہ آپ اپنی مدنی منی کو مدنی منع کو سلسلے میں لے کر آئیں، ہمیں بھی ہم سے بھی ہوتا ہے، ناظرین جو ہے وہ اپنا الحمدللہ محبت کرتے ہیں، آپ کی جھلک ہے۔ اچھا اب ہم ایک میسیج تو میں نے مفتی حسان صاحب کے شہزادے والا آپ کو بتا دیا، ایک میسیج ہے بچوں کا بھی ہفتہ وار اجتماع یہ شروع ہونا چاہیے جیسے پہلے ہوتا تھا، یہ بنت افتخار سیال کوٹ سے، آپ کو یاد ہے یہ آپ ہی الحمدللہ آپ کے، تو اب اگر کڈس جو مدنی چینل ہے اس کی 5-6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن جو ہے اور پورا ہفتہ، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہفتے میں ایک دن ریکارڈڈ فارم میں یا لائیو پہلے ہوتا تھا، ہاں تو آپ اگر یہ اس کو نوٹ کر لیں کہ اپنی مجلس کو جو ہے وہ آپ دو چار باتیں آپ کی طرف سے آ گئی ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کی یہ برکت ہے کہ آپ آئے ہیں۔ اچھا ایک میسیج یہ ہے کہ خوشگوار یادیں، یہ چونکہ ریپیٹ ہو رہا ہے جمعے کو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا وقت اتنا کم کیوں کر دیا گیا ہے، تو اس کی میں وجہ عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی چونکہ یہ مغرب سے عشاء کے درمیان سلسلہ ہوا تھا تو یہ 50-55 منٹ کا ویسے سلسلہ تھا، لیکن چونکہ یہ ذو الحجہ کے مہینے میں ہوا تھا تو اس میں کچھ گفتگو جو ہے نا اس کے اندر وہ بقرہ عید سے متعلق تھی، جانوروں سے متعلق، بقرہ عید پر آپ کیا کرتے ہیں، عید والے دن کیا کرتے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے کہ جب ان دنوں میں یہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہ گفتگو ہم شامل نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے ہم نے کاٹ چھاٹ اس کے اندر کی ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی ڈیوریشن کم ہو گئی ہو۔ اب ہم آپ کو ایک نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ مدنی گلدستہ کون سا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ میسج آیا 24 گھنٹے خودکشی کا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں۔ خودکشی کا تو نہ ہی سوچے، وہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے، جس چیز سے وہ خودکشی کرے گا اس آلے سے اس شے سے اس کو عذاب دیا جانے کے ارشادات میں نے پڑھے ہیں۔ ایڈوانس تھنکنگ بھی سم ٹائم پرابلم کریٹ کرتی ہے، لیکن اوور تھنکنگ تو بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے، ضرورت سے زیادہ ہی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی نہ کریں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، توکل پیدا کریں اور اس کو پڑھیں، صبر کریں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں
اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے اور حرام موت کی طرف نہیں بلکہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی حرام حل کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے. اچھا پھر یہ سوچیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے ایمان کی سلامتی ان کے بیماری میں، اگر اللہ انہیں صحت دے دے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. کچھ بندے ایسے ہیں جن کی ایمان کی سلامتی ان کی صحت میں، اگر اللہ انہیں بیمار کر دے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. کچھ بندے ایسے جن کی ایمان کی سلامتی ان کی غربت میں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی غربت دور کر کے امیر کر دے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اور کچھ بندے ایسے جن کی ایمان کی سلامتی ان کی امیری میں، اگر انہیں غربت دے دی جائے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. تو ہمارا بھلا کاہے میں ہے، کس میں ہے، یہ سوائے رب کے کون جانتا ہے. اچھا اب یہاں پر ایک اور کنفیوژن، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ تو نہیں ہو رہا. ہمارا رب سمیع و بصیر ہے، اس کی شان علیم بذات الصدور، دلوں میں آنے والے خیالات کو وہ جانتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا بندہ جس حال میں ہو رب کو پتہ نہ ہو. تو میرا حال میرا رب جانتا ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرے اور وہ جو وقت آیا ہے آزمائش کا اس میں اپنے رب کو مزید یاد کرے، اور وہ جب اپنی رحمت سے آپ کو نکالے گا نا، پھر بندے کو بعضوں کو خیال آتا ہے کہ یار یہ مصیبت میرے لیے کتنی بڑی راحت کا سبب تھی. مصیبتیں آتی ہیں لیکن آسانیاں بھی اس کے چپی ہوئی ہوتی ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جب آزمائش آتی تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے. اچھا آپ فرماتے ہیں کہ واقعتاً میرے اندر آسانی والی یعنی راحت والی کیفیت پیدا ہو جاتی. تو میری درخواست ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص گھر بار کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، روزگار کا معاملہ ہو، نوکری کا معاملہ ہو، بیماری کا معاملہ ہو، پریشانی کا معاملہ ہو، استغفار کریں، رجوع کریں، معافی مانگیں، توبہ کریں اور نماز تہجد کی کوشش کریں، اشراق چاش کی نوافل بھی ادا کریں اور نماز با جماعت کا اہتمام کریں، سچ بولیں، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں. جب نکالنا ہی اسی رب نے تو پھر اس کو راضی کر کے اس کی رحمت لینے کی کوشش کریں نا. اب یہ لکھا ہوا ہے جی عابد باپو آپ اپنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو لے کر آئیں اسلام فور کڈس میں، جیسے آپ نے فرمایا نا. جی جی. اور ماشاءاللہ جیسے عبید مدنی کی کوئی نعت چلا دیں جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے ہیں، ٹھیک ہے، بھی آئے ہوئے ہیں اور بھی بچوں کے میسج آئے. حضرت بچوں کے تو زیادہ ماشاءاللہ فرمائش وغیرہ نہیں بالکل ایسا ہی ہے. میں تو عرض کروں نا کہ آپ کو کہ بھرا پڑا ہوا ہے ہمارا SMS کی جو فائلیں ہیں نا، انس بھائی اور یہ آپ کے ماشاءاللہ یہ اسلام فور کڈس میں جو مدنی منع بچے آتے ہیں یہ کافی چھا گئے ہیں. اور ابھی ہم ایک دو میسج میں عرض پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک آدھ کلام کی طرف ہم جاتے ہیں. وہ امیر سنت کی منقبت بھی ہے اور پڑھی بھی انس بھائی نے اپنے سلسلے کے اندر ہے، اور آپ تو یوں سمجھے کہ ساتھ ساتھ سنتے ہی رہتے ہوں گے یہ کلام. تو ایک میسج ہے کہ جنید شیخ بھائی کا یہ ایک سیپریٹ پورا اپنا سلسلہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور ہماری مجلس نے الحمدللہ جنید شیخ بھائی سے بات بھی کر لی تھی اور یعنی انہوں نے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا تھا. تو میں انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اس کی اپڈیٹ لے کر عرض کروں گا کہ سلسلہ مطلب یہ معاملہ کہاں تک پہنچا اور کب یہ ریکارڈ ہونے جا رہا ہے یا لائیو ہونے کے لیے جا رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں ایک امیر سنت کی جو منقبت ہے، مسلک کا تو امام ہے، یہ انس بھائی نے جو ہے وہ پڑھی تھی الحمدللہ. اس کے پیچھے کیا بات ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ کو پروگرام میں مزہ آ جاتا ہے، پروگرام میں اتنا مزہ آتا ہے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن پروگرام چل رہا ہوتا ہے. اچھا پھر یہ پڑھا وہ پڑھا، میں سب کچھ ہے امیر علیہ سنت کا عطا کیا ہوا، میں سب کا تذکرہ ہو، یہ ہے تو امیر علیہ سنت کا عطا ہے. سب چیزیں جو بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پروان چڑھ رہا ہے، یہ شعبہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، مدنی چینل یوں کر رہا ہے، اور پھر اینڈ یہی ہے کہ امیر علیہ سنت. کیا بات ہے، ابتدا بھی وہی ہے، اختتام بھی وہی ہے، اور یہ ماشاءاللہ گلشن سجا ہوا ہے. تو میرا پھر دل چاہا میں بھائی امیر علیہ سنت کا کیا بات ہے، بے شک چاہیے. سلک کا تو امام گئے الیاس قادری، اسدیر تیرے تاب ہے الیاس قادری، الیاس قادری، الیاس قادری. تنہا چلا تو ساتھ تیرے
ماشاءاللہ کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری جی. آپ کی فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں. اچھا یہ ایک اسلامی بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی آپ کسی سلسلے میں ہند کے نگران سید عارف علی اتاری صاحب کو کیوں نہیں بلاتے؟ بتائیے بھائی. جب یہاں ویسے شورا کا مشورہ ہوتا ہے، فزیکلی یہاں انشاءاللہ عز و جل جب تشریف لائیں گے تو کوشش کریں گے کسی نہ کسی سلسلے میں کھلے آنکھ کے اندر یا کسی اور سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ترتیب بنائی جائے. اب ہم جا رہے ہیں، ایک آخری کلام ہے اور یہ ذہنی آزمائش کے اندر انگلش کلام جو ہے وہ پڑھا گیا تھا، اس کی یہ کافی دفعہ 2 ہفتوں سے شاید پینڈنگ ہے، تو ہم اس کی طرف جو ہے وہ جائیں گے اور کچھ اور چلیں ریڈی. الحمدللہ. How's beautiful Medina, very very good Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. مل کر sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Our heart is saying to us, go to Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Quite nice is Medina, quite fine is Medina. Quite nice is Medina, quite fine is Medina. Quite famous is Medina, quite famous is Medina. Quite famous is Medina, quite matchless is Medina. Quite matchless is Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. My wish is Medina, my heart is Medina. My wish is Medina, my heart is Medina. My life is Medina, my soul is Medina, my heaven is Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. ماشاءاللہ ناظرین فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے، کالز کے ذریعے، اور مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا. تو آپ مدنی فیس وغیرہ بھی چلتی تھی حضرت؟ نہیں وہ تو چلتی ہے الحمدللہ. آپ اگر دیکھیں جو ہمارا یہ ویڈیو ہم چلاتے ہیں نا، تو اس کے اوپر جنہوں نے فرمائش کی تھی ان کا نام اور ان کی مدنی فیس اس ساتھ جو ہے وہ ہم چلا رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم ایک صرف چھوٹی سی 1 منٹ سے کم کے اندر ہے، یہ آئیں کچھ سیکھتے ہیں. مفتی قاسم صاحب کا جو ہے وہ اپنا سلسلہ ہے، انہوں نے ایک دعا ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمائی تھی، تو مفتی قاسم صاحب نے اس میں کچھ وہ بتائی تھی، تو ہم سے فرمائش کی گئی تھی، تو وہ کچھ سیکنڈ کی ہے، تو الحمدللہ عز و جل اس کلپ آئیے وہ دیکھتے ہیں. ایک دعا ہے حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ دعا پڑھنا بھی اگر اپنا معمول بنا لے تو اس سے بھی نگاہ اور دل کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. حدیث مبارک میں تو دعا یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان کے لیے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. ہم اپنے لیے دعا مانگے تو اپنے لیے دعا مانگتے ہوئے ہم اس کے مطابق سیگے اس کے بنا لیں گے، اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی. اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میرے دل کو پاک کر دے اور میری شرمگاہ کی حفاظت کر.
تو یہ دعا اگر مانگنا بھی اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس سے بھی تقوی و طہارت کی دولت نصیب ہوگی اور نگاہوں کی حفاظت ہوگی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. اب ہم آپ کو قرآن دازی جو ہے وہ اپنا کریں گے جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے، اور ونڈو میں انشاءاللہ عز و جل سید عابد باپو کو دکھائیں گے. ایک طرف ونڈو میں آپ ہوں گے ایک دفعہ، اور ناظرین کے نام چل رہے ہوں گے. تو جن کے یہ نام ہوتے ہیں تقریباً، تو یہ ہم ابھی ونڈو پر انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے. تو یہ ایک مدینہ آپ کہیں گے نا تو اس وقت ہم اس کو روک دیں گے. تو جن کا نام ہوگا تو آپ جس وقت نام دکھائے جا رہے ہوں گے تو تھوڑا سا آپ کو ڈیلے کرنا ہے، تاکہ وہ ایک سے زیادہ دفعہ نا نام بہت تیزی سے چل رہے ہوتے ہیں. تو جہاں رک جائے جی ٹھیک ہے جی. اب یہ کمپیوٹر سسٹم جس انداز سے بھی آگے کی جانب بڑھے جی، چلانا شروع کیجئے. یہ آپ دیکھیں ونڈو تیار ہو گئی ہے، اور ماشاءاللہ پڑھیے اکبر کیا لکھا ہے. یہ پڑھنا نہیں آپ نے، پڑھنا نہیں، اور یہ پڑھنا بھی ایک مشکل ہے. چلیں جی، علی حسن ایسے کچھ نام بھی آ رہے ہیں. مدینہ بنت انور عطاریہ کراچی سے ہے. ان کو انشاءاللہ عز و جل تحفہ دیا جائے گا اس سلسلے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.